لن تدرب، لن تدربا، لن تدربا، لم تدربو، لن تدربی، لن تدربا، لن تدربنا، لن اضرب، لن اضربا، لم نضربا، لن ندربا. لن نضربا. ہم، پھر اس مجہول لن یضربا، لن ہم، یضربا، یضربو، لن تضربا، لن تضربا، لم تضربا، لن تضرب، لن تضربنا، لن تضربا، لن تضربا، لن تضربا، لن تضربو، لن تضربی، لن تضربا، لن تضربن، لن تضربنا، لن اضربا، لن نضربا. اس کے بعد امر لی ید، لی ید، لیدرب، لیدربا، لیدربو، لیدرب لیدربا لیدربو. لیدرب، لیدربا، لیدربو، لیتدرب، لیتدربا، لیدربنا، ہم، اد، ادرب، ادرب، ادربو، ادربی، ربا، ربنا، لی ادرب، ادرب، لأضرب لندرب. ادرب، لنادرب. پھر اس جی کی مجموع جامی صاحب، آپ ذرا جو ہے نا گردان شروع سے سنائیے. کون سا حضور؟ ہاں آپ جناب دے یہ ذرا سنائیے. ایک منٹ، یہ آپ سنائیں ذرا جو ہے نا غازالہ یغزلو سے غازالہ. غزالہ ہوں، یعنی وہی ہرن کا بچہ. ہاں نہیں نہیں، ہرن کا بچہ نہیں ہے یہ. ہرن کا بچہ نہیں ہے، یہ ہے جناب غازالہ کا معنی ہوتا ہے کاتنا. جو ہے نا کیا کہ یعنی وہ جو کاتنا. کاٹنا جو روئی ہوتا ہے نا، وہ جو ہاں گچ ہاں کا ہاں سے ہاں ہاں، بنتا ہے. جی جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزلہ، غزلہ، غزلو، غزلت، غزلتا، غزلنا، غزلتا، غزلتما، غزلتم، غزلتی، غزلتما، غزلتن، غزلتو، غزلنا، گزلا، گزلا، گزلو، گزلت، گزلتا، گزلنا، گزلتا، گزلتما، گزلتم، گزلتی، گزلتما، گزلتن، گزلتو، گزلنا، یغلزو، یغلزا، یغلزو، یغلزو، یغلزا، نہیں نہیں، یغلزو، یغزلو یغلزان، ہے، یغزلو، یغلزو نہیں ہے، آہستہ آہستہ ذرا پڑھیے. یغزلو. یغزلو. اچھا جی جی. یغزلو، یغزلان، یغزلون، تغزلو، تغزلان، یغزلن، تغزل، تغزلان، تغزلون، تغزلو، تغزلان، تغزلن، تغزلنا، تغزل، تغزلان، تغزلون، تغزلی، تغزلان، تغزلین، تغزلان، تغزلنا، اغزلو، نغزلو، یغزلو، 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 یغزلان، یغزلون، یغزلو تغزلو، تغزلان، یغزلانے. یغزلو، یغزلو، یغزلان، یغزلون، تغزلو، تغزلان، یغزلن، تغزلو، تغزلان، تغزلون، تغزلین، تغزلان، تغزلنا، اغزلو، نغزلو. جی اس کے بعد پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یغزل، لم یغزل، لم یغزلا، لم یغزلو، لم تغزل، لم تغزلا، لم یغزلنا، لم تغزل، لم تغزلا، لم تغزلو، لم تغزلی، لم تغزلا، لم تغزلنا، لم اغزل، لم نغزل، لم اغزل، لم نغزل، جی. لم يغزل، لم يغزلا، لم يغزلوا، لم تغزل، لم تغزل، لم يغزلن، لم تغزل، لم تغزل، لم تغزلوا، لم تغزلي، لم تغزلنا، لم تغزل، لم تغزلوا، لم تغزلي، لم تغزل، لم تغزلنا، لم اغزل، لم نغزل، لن يغزل، لن يغزلا، لن لا يغزلوا، یغزل، لن. لا یغزلان، لا یغزلون، لا تغزل، لا تغزلان، لا یغزلنا. نہیں میں لن پڑھ رہا ہوں نا. پہلے لا ہے نا، اس کے بعد پھر لن ہے. اچھا، لم کے بعد لا ہے. ہاں لا يغزلوا، لا يغزلان، لا يغزلون، لا تغزل، لا تغزلان، لا يغزلن، لا تغزل، لا تغزلان، لا تغزلون، لا تغزلن، لا تغزلان، لا تغزلن، لا تغزلين، لا تغزلان، لا تغزلون، نہیں، لا تغزل، لا تغزلان، لا تغزلون، لا تغزلين، لا تغزلان، لا تغزلن، لا اغزل، لا نغزل، لن يغزل، لا يغزل، لا يغزلان، لا يغزلون، لا تغزل، لا تغزلان، لا يغزلنا، لا تغزل، لا تغزلان، لا تغزلون، لا تغزلون، لا تغزلون، لا تغزلان، لا لا تغزلون، تغزلون.
لا تغزلون لا تغزلون لا تغزلين لا تغزلان لا تغزلن لا أغزل لا نغزل لن يغزل لن يغزلا لن يغزلوا لن تغزل لن تغزل لن تغزل لن تغزلا لن تغزلوا لن يغزلنا لن تغزل اور ایک بار لن يغزل لن يغزلا لن يغزلوا لن تغزل لن تغزلا لن يغزلنا لن تغزلا لن تغزلا لن تغزلوا لن تغزلا لن تغزل لن تغزلا لن تغزلا لن تغزلوا لن تغزلي لن تغزلا لن تغزلنا لن أغزلا لن نغزلا لن يغزل لن يغزلا لن يغزلوا لن تغزل لن تغزلا لن يغزلنا لن تغزل لن تغزلا لن تغزلوا لن تغزلي لن تغزلا لن تغزلنا لن أغزل لن أغزل لن نغزلا. اس کے بعد میں ہوتا ہے فاعل کا صیغہ یغزل غازلون غازلان. جی مبشر بھائی نے سنا دیا. اور کون آیا ہے جی ہمارا جو ہے نا کیا ہے کہ اور علی احمد صاحب نے بھی سنا دیا نا. علی احمد صاحب آپ نے سنا دیا. جی مبشر بھائی آپ نے سنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی حضرت وبرکاتہ. میں ابھی آیا ہوں, میں نے ابھی نہیں سنا ہے. اچھا تو آپ یوں سے لکھیے, یوں کریں عارف یا عارف سے سنائیں. جی حضرت. حضرت ماضی سے اسٹارٹ کرنی ہے. ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفا عرفا عرفو عرفت عرفتا عرفنا عرفتا عرفتما عرفتم عرفتی عرفتما عرفتن عرفتو عرفنا عرفا عرفا عرفت عرفتا عرفنا عرفتا عرفتما عرفتم عرفتی عرفتما عرفتن عرفتو عرفنا. عرفا یعرفو یعرفو یعرفانی یعرفونا تعرفو تعرفانی یعرفنا تعرفو تعرفانی تعرفونا تعرفین تعرفانی تعرفنا عارفو نعرفو یورفو یورفانی یورفونا تورفو تورفانی یورفنا تورفو تورفانی تورفونا تورفینا تورفانی تورفنا اورفو نورفو. جی حضرت اب اس میں فائل آ جائے گا. عارفہ سے عارفن عارفن عارفانی عارفونا عارفتن عارفتانی عارفاتن. اسم مفعول آئے گا. اسم مفعول آئے گا معروفن معروفانی معروفن معروفانی معروفونا معروفتن معروفتانی معروفاتن. جی اب حضرت فعل جہد. لم یعرف لم یعرف لم یعرفا لم یعرفو لم تعرف لم تعرفا لم یعرفنا لم تعرف لم تعرفا لم تعرفو لم تعرفی لم تعرفا لم تعرفنا لم عارف لم نعرف. مجهول. لم یورف لم یورفا لم یورفو لم تورف لم تورفا لم یورفنا لم تورف لم تورفا لم تورفو لم تورفی لم تورفنا لم عورف لم نورف. اب حضرت آ جائے گی جی نفی آ جائے گی حضرت. لا یعرفو لا یعرفو لا یعرفانی لا یعرفونا لا تعرفو لا تعرفانی لا یعرفنا لا تعرفو لا تعرفانی لا تعرفونا لا تعرفینا لا تعرفانی لا تعرفنا لا عارف عارفو لا نعرفو. اب حضرت مجهول آ جائے گی. لا یورفو لا یورفانی لا یورفونا لا تورفو لا تورفانی لا یورفنا لا تورفو لا تورفانی لا تورفونا لا تورفی لا تورفینا لا تورفانی لا تورفنا لا اورفنا لا اورفو لا نورفو. جی حضرت اب آ جائے گی فعل نفی مؤکد بلن ناصبہ. لن یورف لن یعرف لن یعرف لن یعرف
جی سر لن يعرف لن يعرف لن يعرف لن يعرفوا لن تعرف لن تعرف لن يعرفنا لن تعرف لن تعرف لن تعرفوا لن تعرفي لن تعرفي لن تعرف لن تعرف لن تعرفوا لن تعرفي لن تعرفا لن تعرفنا لن أعرف لن نعرف لن يعرف لن يو لن يعرف لن يعرف لن يعرف لن يعرفوا لن تعرف لن تعرف لن تعرف لن تعرفنا لن يعرفنا لن تعرف لن تعرف لن تعرفوا لن تعرفي لن تعرف لن تعرفنا لن عرف لن نعرف جی سر ٹھیک ہے آگے سر سنو چلیں ابھی جو ہے نا ابھی ٹائم بہت کم ہے آگے چلتے ہیں ذرا جی سر ابھی یہ میرے خیال میں کہ ابھی کون آئے ہیں ذرا ہینڈ ریس کرے جو آئے ہیں ابھی گردان کے درمیان اچھا جی آمنہ بین آپ سنائیں ذرا آپ سنائیں اس سے کیا کہتے ہیں اس کو آسارا یا آسیروں سے سنائیں ماضی سے ہاں ماضی سے آرافا سے آرافا کون سا آسارا لفظ آسارا عین صاد را آسارا آسرا آسرا آسارو آسرت آسرتا آسارنا آسارتا آسارتما آسارتم آسارتی آسارتما آسارتنا آسارتو آسارتا آسارنا اسرا 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 اسرو اسرت اسرتا اسرنا اسرتا اسرتما اسرتم اسرتے اسرتما اسرتنا اسرتا اسرنا اسر تو اسرنا اسر تو اسرنا اسرتو اسرنا ہاں آسارا یاسرو یاسرو یاسرانی یاسرونا تاثرو تاثرانی یاسرنا تاثرو تاثرانی تاثرونا تاثرینا تاثرانی تاثرنا آسرو ناصرو آگے توسیرا توسیرو توسیرا توسیرا تو سارا تو سرا نہیں تو سارا تو سرانے تو سرا تو سرانی تو سرونا تو یو سرا یو سرا یو سرانی یو سرونا تو سرا تو سرانی یو سرنا تو سرا تو سرانی تو سرونا تو سرینا تو سرانی تو تو سرنا سارو آتا ہے نا تو سارا نہیں آتا تو سارو تو سرانے تو سرون تو سریوں آتا ہے تو سارا نہیں آتا اچھا تو سرینا تو سرانی تو سرنا او سرو نو سرو آگے آگے ہے فعل فائل کی آگے اسم فائل اسم فائل ہاں جی اسم فائل کی آسرا سے آسرن ہاں آسرن آسرانی آسرونا آسراتن آسراتن آسراتانی آسراتن جی آگے مفعول کی مصروف معصور 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 معصورانی معصورون معصورات معصوراتانی معصورات جی آگے ہے جہد کی جہد معلوم کی ہاں جی لم یاسر نہیں اثر آسرا صحیح ہے لم یاسر ہے نا لم یاسر لم یاسرا لم یاسر لم یاسرا لم یاسرو لم یاسر لم یاسرا لم یاسرو لم یاسری لم یاسرو لم یاسرنا لم آسر لم ناصر آگے لم یوس لم یوس سر لم یؤسر ہاں جی لم یو سر لم یو سرا لم یو سرو لم تو سر لم تو سرا لم یو سرنا لم تو سر لم تو سرا لم تو سرو لم تو سری لم تو سرا لم تو سرنا لم او سر لم نو سرو لم او سرو لم نو سرو لم اوسر لم نؤسر اچھا لم او سر لم نو سر آگے ہے نفی معلوم کی ہاں جی آگے ہے لا 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 یو یاسر لا یاسرانے لا یاسرو لا یاسرو لا یاسرو
ياسراني لا ياسرون لا تاسر لا تاسراني لا ياسرنا لا تاسر لا تاسراني لا تاسرون لا تاسرين لا لا تاسرنا لا آسر لا ناصر جی لا لا يوسر ہاں يوسر لا يوسر لا يوسراني لا يوسرون لا توسر لا توسراني لا توسرنا يوسرنا لا توسرو لا توسراني لا توسرون لا توسرين لا توسرنا لا اوسر لا نوسرو آگے ہے آگے ہے فعل لن ناسبہ ہاں یہ بلن ناسبہ یہ ہے لن لن یوسر لن یوسر نہیں یعصیرا لن یاسرا لن یاسرا لن یاسرو لن تاسر لن تاسرا لن لن یاسر تعصیرا لن تاسرا لن تاسرا لن تاسرا لن یاسرنا لن لن یعصرنا لن یاسرنا لن ہاں تاسرا لن تاسرا لن تاسرو لن تاسری لن تاسرا لن تاسرنا لن آسرو لن ناصرو لن عاصیرا لن نعصیرا لن آسرا لن ناصرا جی آگے مجہول کی ہاں لن یوسرا لن یوسرا لن یوسرا لن یوسرا لن یوسرو لن توسرا لن توسرا لن یوسرنا لن توسرا لن توسرا لن توسرو لن توسری لن توسرا لن توسرنا لن اوسرو لن نوسرو لن اوسرا لن نعصرا لن اوسرا لن نوسرا آگے امر نوسر نہیں لن اوسرا لن نعصرا لن اوسرا لن نوسرا جی آگے فعل امر کی امر غائب کی ہاں جی لیاسر ہاں لیاسرا لیاسرو تاثر لتاثرا لیاسرنا لیاسر لناصر ہاں نہیں نا لیاسر لیاسرا لیاسرو لتعصر لتعصرا لیاسرنا اعصر اعصرا اعصرو اعصری اعصرا اعصرنا لأعصر لنعصر آگے دوبارہ بیان کریں لیاسر لیاسر لیاسرا لیاسر لیاسرا لیاسرو لتاثر لتاثرا لیاسرنا لتاثر احسر احسرا احسرو احسری احسرا احسرنا احسر لأعصر لنعصر آسر لناصر جی اور کون رہتا ہے ابھی آگے جی اور کس کس نے نہیں سنائی میرے خیال میں کہ جامع صاحب نے سنا جی جی رافع بن آپ سنائیں ذرا آپ سنائیں خارا کا یخرق سے سنائیں جی آواز آ رہی ہے میری یہ خارا کا یخرق جی اچھا میری آواز سب کی طرف آ رہی ہے جی سر آ رہی اچھا میرے خیال ہے رافعہ بہن کے جان تھوڑا مسئلہ ہوگا چلیں آگے چلتے ہیں ہم ذرا اچھا جی اب آگے ذرا چلتے ہیں ہم انشاءاللہ ربیہ کی طرف چلتے ہیں اچھا جی الدرس السابع والعشرون 27واں سبق یہ ہم نے کل پڑھا تھا میرے خیال میں نا جی یہ سر ہاں یہ ہم نے کل پڑھا تھا
اور ماشاءاللہ یہ ہوم ورک بھی آپ کی طرف سے تو آیا ہے، دونوں بہنوں کی طرف سے آیا ہے، باقی ایک دو بھائی انہوں نے کیا ہے، لیکن یہ کہ ابھی بھی کچھ باقی ہے۔ اچھا جی، الدرس الثامن والعشرون، الدرس الثامن والعشرون میں نے 28واں سبق۔ اب یادو، یہ جو ہے نا مذکر کے لیے آتا ہے، یعنی مذکر کے لیے اب یادو سفید، ٹھیک ہے جی، اسود و سیاہ، احمر و سرخ، اخضر و سبز، ازرق و نیلا، اصفر و پیلا، اغیر و مٹیالا، ابلق و چت کبرا، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ۔ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ابید کی جگہ بیدا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اسود و مانے سیاہ ہے نا، تو مذکر کے لیے اسود آتا ہے، مؤنث کے لیے سوداء آتا ہے۔ حمراء، حمراء کو جو ہے نا کیا ہے، یہ مذکر کے لیے احمر آتا ہے اور مؤنث کے لیے حمراء مانے سرخ۔ اور خضراء، اس کا معنی ہے سبز، مؤنث کے لیے خضراء ہے، مذکر کے لیے کیا ہے، مذکر کے لیے ہے جی کیا کہتے ہیں اس کو، مذکر کے لیے اخضر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے نا زرقاء، یہ مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے ازرقو ہے جی۔ اصفر مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے صفراء۔ اس کے بعد اغبرو، یہ مٹیالہ ہے، مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے گھبراؤ۔ اور جو ہے نا اس طریقے سے جو ہے نا بلقاؤ، یہ چت کبری، یہ جو ہے نا مؤنث کے لیے بلقاؤ اور مذکر کے لیے ابلاقو آتا ہے۔ اب دیکھو شجر اخضرو، تو یہ چونکہ شجر مذکر ہے اس وجہ سے انہوں نے کیا استعمال کیا، اخضرو استعمال کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر مؤنث ہوتی تو خضرا استعمال کرتے۔ دیکن اب یادو، سفید مرغا، ٹھیک ہے نا جی۔ کلب اسودو، کہ بھائی کالا کتا، ٹھیک ہے جی، کالا کتا۔ ورد احمرو، لال پھول یعنی گلاب کا پھول۔ قمیص اصفرو، ٹھیک ہے جی، اصفرو کا معنی کیا بنتا ہے، پیلا، کہ بھائی پیلی قمیص۔ قمیص تو اس میں جو اردو میں استعمال ہوتی ہے وہ مؤنث کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ بحر ازرقو، بحر کا معنی ہوتا ہے دریا، نیلا دریا۔ جمل اغبرو، مٹیالہ اونٹ۔ کبشن ابلاقو، یعنی ابلاقو کا معنی کیا بنتا ہے، ابلاقو کا معنی بنتا ہے چت کبرا، میڈھا۔ دجاجتن بیداؤ، تو دیکھو اب یہ مؤنث آ گئی تو انہوں نے کیا استعمال کیا، بیداؤ، وہاں پر بیل ابیض تھا، یعنی کیا بنا اس کا، دجاجتن بیداؤ مانے کہ سفید مرغی۔ قطۃ سوداء، کالی بلی۔ زہرۃ حمراء، لال کلی۔ نبات خضراء، کہ بھئی ہری بوٹی۔ سماء زرقاء، نیلا آسمان۔ بقرۃ صفراء، پیلی گائے۔ ارض غبراء، مٹیالی زمین۔ شاۃ بلقاء، بلقاء کا معنی کیا ہوتا ہے، چت کبری ہے، چت کبری بکری۔ اب یہ ذرا آپ جو ہے نا یہ پڑھیں گے کیونکہ یہ تمرین ہے، حل کرنی ہے یہاں پر ہی جی۔ عبد المجید صاحب آ گئے ہیں، اچھا جی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جامی صاحب کی طرف۔ ما لونو کالامیکا، اس کا معنی کیا بنے گا اور اس کا جواب کیا بنے گا؟ جی، اس قلم کا، تمہارا قلم، لونو کیا مطلب کیا، کلر، تمہارا قلم غلط نہیں ہے، کلر 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 غلط نہیں ہے، تمہارا ہاں، قلم کلر نہیں ہے۔ کلر نہیں ہے جی۔ عبد المجید بھائی، ما کیا، لون کلر رنگ، قلموں کا تمہارے قلم، تمہارے قلم کا رنگ کیا ہے؟ ہاں، کیا لون قلمی اخضرو، مبشر بھائی۔ جی حضرت، جی لون بالکل، قلمی اخضرو،
لون مانی کلر، قلم مانی میرا قلم، اخضر مانی ہرا، میرے قلم کا رنگ ہرا ہے۔ جی ما لون السماء، رافع بین، جی آمنہ بین آپ بتائیں۔ ماں کیا لون رنگ اسماؤ آسمان کا کیا کلر ہے؟ ہاں لون السمائی آسمان کا کلر ارزقو نیلا ہے۔ ہاں ما لون الصبورات، مبشر بھائی۔ ماں مانی کیا ہے، لون مانی کلر، سبورتی مانی بلیک بورڈ کا کلر کیا ہے؟ جی لون الصبورات اسودو۔ جی اور جس نے نہیں بتایا وہ ہینڈ ریس کرے۔ علی احمد، علی احمد۔ تختہ لون الصبورة اسودہ، اسودو، اسودو، تختہ سیاہ کا رنگ کالا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے جی۔ ما لون قمیص کا، کون بتائے گا؟ جی جامی صاحب۔ جی تمہارے قمیص کا کلر کیا ہے؟ ہاں لون قمیصی اسفارو، میرے قمیص کا کلر اصفر یعنی پیلا ہے۔ ما لون کتاب کا، جی رافع تمہارے بین سن رہی ہیں؟ آپ کے نیٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے میرے بہن؟ سر اس کے نیٹ کا مسئلہ ہے۔ ہاں لون کتابی احمرو، چلے آپ بتائیں آمنہ بہن۔ لون کتاب احمر، میری کتاب کا رنگ سرخ ہے۔ جی ما لون الغراب، مبشر بھائی۔ ماں لون آپ کے غراب مانی حضرت کیا ہوگا؟ کبا، اچھا، کوے کا رنگ کیسا ہے؟ جی عبد المجید بھائی۔ لون الغراب اسودو، جی حضور۔ اس کا کیا معنی بنے گا؟ لون الغراب اسودو، لون رنگ، الغرابی کوا اسو کالا، کوے کا کلر کالا ہے۔ تو باقی آپ جو ہے نا یہ محنت کیجئے گا، اس کی آپ نے جو ہے نا کیا کرنی ہے، آپ نے یہ بنانی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی آپ نے مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی ہمارا جو ہے نا دوسرا سبق کون سا تھا؟ ایک تو انشاءاللہ عربی آ گیا، دوسرا یہ تھا ہمارا سبق تھا ریاض الصالحین، تیسرا ہمارا جو ہے نا سبق ہے بہار شریعت، ٹھیک ہے جی۔ ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، اجازت لینے والے سے پوچھا جائے تو کون ہے، تو سنت یہ ہے کہ اپنا نام یا کنیت جس کے ساتھ مشہور ہے نا وہ بتائے، میں ہوں یا اس قسم کے دوسرے الفاظ کے نام مکروہ ہے۔ اچھا جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج کے ضمن میں اپنے مشہور روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جبریل علیہ السلام مجھے آسمان دنیا پر لے گئے، دروازہ کھلوایا تو پوچھا گیا کون ہے، فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر دوسرے تیسرے چوتھے حتیٰ کہ تمام آسمانوں پر پوچھا گیا کہ کون ہے تو انہوں نے فرمایا جبریل ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بھی شخص نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گمان کیا کہ آپ کے ساتھ اپنے ساتھ کسی دوسرے کا چلنا ناپسند کرتے ہیں۔ میں چاند کے سائے میں چلنے لگا، آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور دیکھ کر فرمایا کون ہے،
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ پر جان قربان کرنے والا بنایا ہے۔ حضرت ہانی فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کیے ہوئے تھی۔ آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا کیا ام ہانی ہو؟ تو اس کے بعد میں نے عرض کیا ام ہانی ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا کون ہے؟ میں نے عرض کیا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کلمہ ناپسند فرمایا۔ چھینک اور جمائی کے آداب، چھینک لینے والا الحمدللہ کہے تو جواب دینا مستحب ہے، اور الحمدللہ نہ کہے تو جواب دینا مکروہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند فرماتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہے تو سننے والے پر یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے کہنا ضروری ہے۔ البتہ جمائی شیطان کی جانب سے ہے، پس جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو حتی الامکان لوٹانے کی کوشش کرے، کیونکہ جب تم میں سے کسی کو جمائی آتی ہے تو شیطان اس سے ہنستا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور اس کے بھائی یا فرمایا ساتھی یرحمک اللہ کہیں۔ جب وہ یرحمک اللہ کہیں تو چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے کاموں کو درست کرنے کہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہو، اور اگر الحمدللہ نہ کہے تو تم یرحمک اللہ نہ کہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمیوں کو چھینک آئی، ٹھیک ہے جی، آپ نے ایک کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہا۔ اچھا جی، اور یعنی کیا ہے کہ آپ کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا، اور دوسرے کی چھینک کا جواب نہیں دیا۔ جس کی چھینک کا جواب نہ دیا تھا اس نے عرض کیا فلاں کو چھینک آئی تو آپ نے جواب دیا اور میری چھینک کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے الحمدللہ کہا اور تو نے نہیں کہا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھینک کے وقت دہان پر ہاتھ یا کپڑا رکھ دیتے اور آواز کو پست کرتے۔ راوی کو شک کہ خافضہ ہے یا غد ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں چھینک لیتے اور اس بات کی امید کرتے کہ آپ ان کے لیے یرحمک اللہ کے الفاظ فرمائیں گے، لیکن آپ کے لیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کے الفاظ فرماتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے، کیونکہ یہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے پھر ہمارا جو ہے نا وہ بہار شریعت۔ اچھا، یہ کوئی بتائے گا کہ کہاں تک تھا ہمارا سبق؟ جی مبشر بھائی۔ جی حضرت استراحت پڑھ رہے تھے، اس میں وہ جو قرأت یاد نہیں رہا ہے، پیج نمبر بھی یاد نہیں رہا ہے حضرت۔ چلیں ابھی کرتے ہیں۔ یہ اعلام، ٹھیک ہے جی، لغوی شرعی پڑھ چکے تھے ہم، ٹھیک ہے جی، اعلام ہم نے نہیں پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا جی، بلکہ یہ پڑھ چکے تھے ہم۔ یہ حدث اصغر حدث اکبر ہم پڑھ چکے تھے۔ اب کہتے ہیں ناسور، کہتے ہیں وہ زخم جو ہمیشہ رستہ رہتا ہے اور اچھا نہیں ہوتا، جسم میں گہرا سوراخ، اس کو ناسور کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کلی
یعنی چچڑی ایک کیڑا جو گائے بھینس وغیرہ کا خون چوستا ہے۔ جونک پانی کا سرخ اور سیاہ رنگ کا ایک کیڑا جو بدن سے چمٹ جاتا ہے اور خون چوستا ہے۔ چھچندر ایک قسم کا چوہا جو رات کے وقت نکلتا ہے۔ زبرجد ایک سبز رنگ کا زردی مائل پتھر۔ فیروزہ ایک پتھر جو سبز نیلا ہوتا ہے۔ عقیق ایک سرخ زرد اور سفید رنگ کا قیمتی پتھر۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر کیا ہے؟ یاقوت ایک قیمتی پتھر جو سرخ سبز زرد اور نیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ عنبر ایک ٹھوس مادہ جو باریک پیسنے کے بعد مہکتا ہے یا آگ پر ڈالنے سے خوشبو نکلتی ہے۔ کافور سفید رنگ کا شفاف مادہ جو ایک خوشبودار درخت سے نکالا جاتا ہے۔ لوبان ایک قسم کا گوند جو آگ پر رکھنے سے خوشبو دیتا ہے۔ سیسا ایک دھات کا نام ہے جو رانگ کی قسم سے ہے۔ رانگ ایک نرم دھات جس سے ظروف برتنوں پر کلی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پیلو ایک درخت کا نام ہے جس کی جڑ اور شاخوں سے مسواک بناتے ہیں۔ برس ایک بیماری ہے جس کی وجہ جسم پر سفید دھبے پیدا ہو جاتے ہیں۔ کرمچ ایک قسم کا ٹاٹ۔ سوتالی موچی کا ایک اوزار جس سے چمڑے میں سوراخ کرتے ہیں اور اس کے کٹاؤ میں سوت یا چمڑے کی ڈوری ڈال کر سیتے ہیں۔ تاڑی ایک سفیدی مائل رس جو تاڑ کے درخت سے ٹپکتا ہے۔ تاڑ ایک کھجور کی مانند ایک لمبے درخت کا نام جس سے تاڑی نکلتی ہے۔ جریان ایک بیماری کا نام ہے، یہ مردوں میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کی جگہ جو عورتوں میں ہوتی ہے اس کو سیلان کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے باہری شاہین کے ایک شکاری پرندہ جو اکثر کبوتروں کا شکار کرتا ہے اور شاہین کے برخلاف نیچے سے بلند ہو کر شکار کو اوپر سے پکڑتا ہے۔ قاز ایک آبی پرندہ ہے جس کا رنگ خاکی اور ٹانگیں پنڈلیوں سمیت لمبی ہوتی ہے، بطخ کی طرح ہوتا ہے، اس کو قاز کہتے ہیں۔ شورا سفید رنگ کا ایک مرکب جو پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بارود میں استعمال ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے۔ گندک زرد رنگ کا ایک مادہ جو زمین سے نکلتا ہے۔ گھونگے ایک قسم کے دریائی کیڑے کا خول جو ہڈی کی مانند سپی یا سنگ کی قسم سے ہے۔ سیپ ایک قسم کی دریائی مخلوق جس کے اندر سے موتی نکلتے ہیں، وہ جس کو سپ کہتے ہیں نا، سپی جس کو کہتے ہیں، سیپ، ٹھیک ہے نا جی۔ زعفران کس نے دیکھی یہ سپی؟ دیکھی ہے کس نے؟ جامی صاحب آپ نے دیکھی ہے؟ اچھا جی، زعفران، یہ میری آواز آ رہی ہے سب کی طرف؟ جی آ رہی ہے حضرت۔ اچھا جی۔ مشک زعفران ایک خوشبودار پودا جس کے پھول درد ہوتے ہیں۔ مشک وہ خود خوشبودار سیاہ رنگ کا مادہ جو ہرن کی ناف سے نکلتا ہے۔ کھٹائی میل کاٹنے کے لیے تیزاب ملا ہوا پانی۔ کلی یہ جو ہے نا کیا ہے کہ یہ مثلثی تراش کا کیڑا جو پاجاموں اور جو ہے نا انگرکھوں میں ڈالتے ہیں۔ گلٹ ایک سفید نیلنگ و مرکب دھات جو کلئی اور تانبے کو ملا کر تیار کی جاتی ہے۔ سیندھا پہاڑی نمک۔ اس کے بعد ایک مرض کا نارو کہتے ہیں ایک مرض کا نام ہے جس میں آدمی کے بدن پر دانے دانے ہو کر ان میں سے دھاگا سا نکلا کرتا ہے۔ ایسا دوم کی اصطلاحات سوم کی اصطلاحات انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، پہلے جو ہے نا ہم اس کو یہ مکمل کریں گے حصہ اول اور دوم۔ جی مزید کوئی ایسی بات کہ جو آپ جو ہے نا پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔